حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر کسریٰ کیسریٰ میں ظہور پذیر واقعات۔ حافظ ابو بکر بن جعفر بن سہیل الخرازی اپنے کتاب حواتف الجان میں حسب دستور مختلف حوالوں سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ولادت کسریٰ کے ایوان میں سخت زلزلہ آیا اور اس کے ایوان کے 14 کنکرے گنبد ٹوٹ کر گر پڑے، نیز اس کے ایوان کے آتش کدہ آگ گھار کی آگ یکا دیگر بجھ گئی، بلکہ سارے فارس کے تمام آتش گدوں کی آگ بجھ گئی۔ جب 1000 سال سے اس وقت تک کبھی ایسا نہ ہوا تھا۔ اس کے علاوہ بحر سادہ بھی خشک کھا کر ابلنے لگا۔ کسریٰ نے یہ دیکھ کر اپنے مشیروں اور مبوزان کو طلب کیا، اس کو یہ واقعہ سنا کر اس کے بارے میں اس کی رائے معلوم کی۔ مبوزان بولا کہ اس نے اس کے علاوہ گزشتہ شب ایک خواب بھی دیکھا تھا، جس میں اس نے دیکھا کہ عرب کی طرف سے انسانوں کے گول اونٹوں پر سوار فارس کی طرف اندر آ رہے ہیں۔ انہوں نے دریائے دجلہ بھی عبور کر لیا۔ کسریٰ نے مبوزان کا یہ خواب سن کر اس سے پوچھا، اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ مبوزان نے جواب دیا کہ اس کی تعبیر کسی عالم سے پوچھنا چاہیے۔ چنانچہ کسریٰ نے یمن میں اپنے نائب سلطنت نعمان بن منذر کو لکھا کہ وہ فوراً اس کی خدمت میں حاضر ہو اور اپنے ساتھ کسی ایسے شخص کو لائے جو بڑا عالم ہو اور کسریٰ اس سے جو سوال کرے اس کا وہ جواب دے سکے۔ کسریٰ کا یہ شاہی فرمان ملتے ہی نعمان بن منذر کسریٰ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور اپنے ساتھ کسریٰ کے حسب حکم کے عبد المسیح بن عمر بن حیان بن نفیلہ الغسلانی کو لایا۔ کسریٰ نے عبد المسیح کو تمام واقعہ مبوزان کا خواب سنا کر اس سے تعبیر پوچھی تو وہ بولا، اس خواب کے بارے میں اگر حضور مجھے حکم دے تو میں اپنا خیال ظاہر کر سکتا ہوں، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ اس کے بارے میں میرے ماموں ستی سے جو شام میں کیسر روم کی طرف سے اس کا نائب سلطنت ہے دریافت کی جائے، کیونکہ وہ مجھے اس سے بہتر اس کے بارے میں بتا سکتا ہے۔ کسریٰ کو عبد المسیح کی یہ بات پسند آئی، اس نے اپنے کچھ آدمی اس کے ساتھ کر کے اسے اس کے ماموں سطحی کے پاس دریافت حال کے لیے بھیج دیا۔ عبد المسیح نے دمشق میں پہنچ کر سطحی کو سارا واقعہ سنایا، اس سے کہا کہ فارس کے بادشاہ کسریٰ کا یہ خواہش ہے کہ وہ اس کے بارے میں اظہار کرے۔ جس وقت عبد المسیح اپنے ماموں سطحی کے پاس شام پہنچا تو اس وقت اپنی زرعی مسند پر بیٹھا ہوا تھا۔ عبد المسیح کی باتیں سن کر اس نے ان کا کچھ جواب نہیں دیا، بلکہ ایسی سوچ میں غرق ہو گیا۔ عبد المسیح نے اس کے اس عدم التفات کو دیکھ کر شکایتاً کچھ شعر پڑھے تو سطحی بولا، جو کچھ تم نے بیان کیا اگر وہ صحیح ہے، جو خواب مبوزان نے دیکھا اس نے صحیح دیکھا ہے تو سمجھ لو کہ ایک دن صرف کسریٰ کے ہاتھ سے ایران کی سلطنت چھن جائے گی، بلکہ یہ شام بھی جس پر آج کل میں کیسر روم کی طرف سے حاکم بنا بیٹھا ہوں انہی ناکا سواروں کے قبضے میں چلا جائے گا جنہیں مبوزان نے خواب میں دریائے دجلہ عبور کرتے دیکھا تھا۔ پھر جیسے تاریخ صفحات پر ثابت ہے، حضرت عثمان کے دور خلافت میں مسلمانوں نے فارس فتح کر لیا۔ کہتے ہیں کہ سطحی نصرانی اور کاہن تھا، اس کا بھانجا عبد المسیح بھی عیسائی تھا۔ اس نے جب اپنے ماموں سطحی کا جواب کسریٰ کو فارس واپس آ کر سنایا تو وہ بولا، ابھی تو میری اولاد میں 14 بادشاہ فارس پر حکومت کریں گے، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔